نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نظر بد موت تک بھی لے جاتی ہے؟ نظر بد مال، اولاد، رزق اور دولت، کیا ان سب چیزوں کو کھا جاتی ہے؟ نظر بد کا شکار لوگ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیں، کھویا ہوا سب کچھ واپس مل جائے گا۔ نظر بد کے لیے یہ ایک سورت اگر روزانہ پڑھی جائے تو کھویا ہوا سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے کے بعد نظر بد کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں اور انسان کی زندگی میں برکت اور سکون واپس لوٹ آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، خوشیاں ہوں، کاروبار ترقی کر رہا ہو، اولاد فرما بردار ہو، صحت بہترین ہو، مگر اچانک سب کچھ بدل جائے؟ وہ شخص جو کبھی تندرست تھا اچانک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، وہ کاروبار جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اچانک نقصان میں جانے لگے، وہ محبتیں جو پہلے ہر طرف بکھری ہوئی تھیں نفرتوں میں بدل جائے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا قسمت انسان سے روٹھ جاتی ہے یا پھر کوئی اور چھپی ہوئی چیز ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور زندگی بھر قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بارہا کیا گیا ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایسی زہریلی چنگاری ہے جو اچھے بھلے انسان کی زندگی کو راکھ کر سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس پر کوئی آسیب طاری ہو رہا ہے، جبکہ کبھی کبھار وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی خوشحال زندگی کو کس کی نظر کھا گئی۔ کیا نظر بد واقعی موت تک لے جا سکتی ہے؟ اس کا جواب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جس طرح نظر بد کی شدت کسی اونٹ کو بیمار کر کے ذبح ہونے پر مجبور کر سکتی ہے، اسی طرح یہ انسان کو بھی موت کے قریب لے جا سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک عام سی نظر جو کسی حسد یا نفرت کے بغیر بھی ہوتی ہے وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہتا تو نظر لگنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نظر بد صرف جسم پر نہیں بلکہ مال و دولت اور رزق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک شخص جو دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے اچانک اس کا کاروبار ختم ہونے لگتا ہے، غیر متوقع نقصان ہونے لگتے ہیں، قرض بڑھنے لگتا ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خوشحال گھر جہاں ہنسی خوشی گونجتی تھی وہی گھر مسائل، لڑائی جھگڑوں اور نفرتوں کا گڑھ بن جاتا ہے۔ والدین کی محبت، اولاد کی عزت، کاروبار کی برکت، سب کچھ ایک نامعلوم اثر کے تحت ختم ہونے لگتا ہے، اور اگر ان چیزوں کا کوئی طبی یا منطقی جواز نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ اولاد پر نظر بد کا اثر بعض اوقات حیران کن حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ کئی والدین دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ذہین اور خوش اخلاق تھے اچانک بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے بچے اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں، بے وجہ روتے ہیں، کھانے پینے سے انکار کر دیتے ہیں اور ماں باپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظر بد سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اسے اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر بیٹھ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے ہر بیماری کا علاج دیا ہے اور نظر بد کے لیے بھی ایک خاص صورت دی ہے جو اگر روزانہ پڑھی جائے تو کھویا ہوا سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے کے بعد نظر بد کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں اور انسان کی زندگی میں برکت اور سکون واپس آتا ہے۔ وہ صورت ہے سورہ فلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، جادو اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح اس نظر بد سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔
اگر کوئی شخص ہر روز صبح شام سورۃ الفلق 3 بار پڑھ لے تو اللہ اسے ہر شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے ہی نظر بد کا شکار ہو چکا ہے تو اسے یہ سورت پانی پر پڑھ کر پینا چاہیے اور بچوں پر بھی دم کر کے پھونکنی چاہیے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کے اثرات بڑے حیران کن ہیں۔ جس طرح نظر بد انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اسی طرح سورۃ الفلق انسان کی تقدیر کو دوبارہ روشن کر سکتی ہے۔ یہ وہ روحانی علاج ہے جو ہر آزمودہ طریقے سے زیادہ کارآمد ہے۔ جب نظر بد کا وار کیا جاتا ہے تو اس کا زہر انسان کے جسم، روح اور مال اور اولاد تک سرایت کر جاتا ہے، مگر جب سورۃ الفلق کو ڈھال بنایا جاتا ہے تو اللہ اس زہر کو ختم کر کے زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔